سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان کے علاقے شیرانی میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی، آپریشن فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 7 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق شرپسندوں سے اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا۔ مارے گئے خوارجی علاقے میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے۔ آزاد کشمیر میں 3 روزہ کشیدگی کے بعد حالات بہتری کی جانب گامزن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے نوٹس پر عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات میں پیش رفت۔ مذاکرات کا پہلا دور کامیاب، دوسرا مرحلہ آج نماز جمعہ کے بعد مظفر آباد میں ہوگا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی نے راہ عمل طے کرنے کے لیے مشاورت شروع کر دی۔ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ پہنچنے سے روک دیا۔ 42 کشتیوں میں سے 41 اسرائیلی بحریہ کے قبضے میں۔ گریٹا تھنبرگ، سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 40 ممالک کے تقریباً 500 سماجی کارکنان زیر حراست۔ اسرائیلی فوج کا گرفتار 450 کارکنوں کو یورپ ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ۔ مارنیٹ نامی کشتی کا غزہ کی جانب سفر اب بھی جاری۔ یہ کشتی پولینڈ کے جھنڈے تلے سفر کر رہی ہے اور اس پر 6 مسافر سوار ہیں۔ فلوٹیلا کے لائیو ٹریکر کے مطابق مارنیٹ اس وقت بین الاقوامی پانیوں میں موجود ہے۔ وزیر اعظم کا 5 روزہ کامیاب غیر ملکی دورہ، وطن واپس پہنچ گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ شہباز شریف نے امریکہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ لندن میں بھی شہباز شریف کی پاکستانیوں کے مختلف وفود سے اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ انہوں نے پاکستانی صحافیوں سے بھی اہم نشست کی۔ NDMA اور PDMA کا ملک گیر الرٹ جاری۔ 5 سے 7 اکتوبر کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں وقفے سے بارشوں کا امکان۔ دریائے سندھ، جہلم، چناب، راوی اور ستلج میں ممکنہ طغیانی کا خطرہ۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے خدشات۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بند، آج بھی شہر میں گرمی اور حبس رہے گا۔ شام کے وقت بوندا باندی کی پیشگوئی۔ پنجاب کے شہروں میں سیلاب سے تباہی۔ وزیر آباد میں دریائے چناب میں ایک بار پھر اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ قریبی آبادیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ چشتیاں میں سیلاب گزرنے کے بعد تباہی کے مناظر، سال بھر کی محنت فصلوں سمیت بہہ گئی۔ شجاع آباد میں دریا کنارے آباد متاثرین کے گھر دریا برد، بیمار افراد خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ پینشن میں کٹوتی، DRA الاؤنس کی عدم ادائیگی کے خلاف سندھ بھر کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کا احتجاج جاری۔ لاکھوں طلبہ کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ متعدد اسکول بند، کلاسز اور ہوم ورک مکمل طور پر معطل۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی میں ریٹائرڈ اساتذہ کو اپنا اہل خانہ کی ذمہ داری کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اور کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں اسپیشل بچوں کے اسکول میں بچے پر تشدد، واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں ایک ٹیچر معذور بچے کو بے دردی سے مار رہی تھی۔ ادارے نے بھی ٹیچر کی سہولت کاری کی اور جان بوجھ کر واقعہ چھپایا۔ واقعے کا مقدمہ شہری کی مدیت میں درج۔ کچھ لوگ اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی اور پریس کلب کے اندر گھس گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے واقعے پر صحافی برادری سے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے کہا، صحافی تشدد کسی صورت برداشت نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا مکمل تحقیقات کا اعلان۔ ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ اب بس کر دو۔ پاکستان از اے کنٹری آف ان اینڈنگ اپرچونٹیز۔ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی، اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اپنی عزت نفس پہ کبھی کمپرومائز نہ۔ پنجاب کے عوام کی تذلیل پر جواب دینا میرا کام، معافی نہیں مانگوں گی۔ وزیر اعلیٰ روک جواب، کہتی ہیں سیلاب میں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ عالمی مدد کیوں نہیں مانگتے۔ اب بس کر دیں، پاکستان کا ہر شخص اپنے وسائل کو ملک کے لیے استعمال کرے تو ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مریم نواز کا پنجاب کے عوام کی عزت نفس کی بات نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ شمالی اور جنوبی پنجاب کی تفریق ڈالنے والے عوام کے دوست نہیں، پنجاب کے تمام شہریوں کو بند مٹی کی طرح جوڑ کر رکھنا چاہتی ہوں۔ سندھ میں ایسی ترقی ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی۔
आ जाएं वो कौम को दिखाएं, बाहर निकलें, परफॉर्मेंस का मुकाबला करते हैं। वज़ीर इत्तला पंजाब का शर्मिला फारूकी को मुनाजरे का चैलेंज, कहा पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है। मरियम नवाज की पंजाब में हुकूमत को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। आप 17 साल में अपने 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। पाकिस्तान और IMF के जायजा मिशन के दरमियान मुज़ाकरात, मालियाती इदारे को गर्दिशी कर्ज, बिजली टैरिफ वसूली और नुकसानात पर ब्रीफिंग। इजलास में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया गया। ज़राए के मुताबिक सर्कुलर डेट 2400 अरब से कम होकर 1661 अरब रुपए तक आ गया। और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में कौमी टीम का मायूस कुन आगाज, बांग्लादेश के हाथों 60 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश की वुमेन टीम ने 130 रन का हदफ आसानी 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। तो रुबीना हैदर की नाकाबिल शिकस्त 50। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने पहले खेलते हुए 39 ओवर्स में 129 रन बनाए।